عجیب بات ہے، مطالعہ پاکستان کے نام پر لکھنؤ کے 14 نکات سے لے کر سارے بچوں کو یاد کرنے پڑتے ہیں، آتے کسی کو نہیں جی، وہاں سے لے کر تمام تاریخ گھڑی بھی بیان کی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ہندوستان کی تقسیم کا جو ایگریمنٹ برطانوی پارلیمنٹ نے 3 جون 1947 کو منظور کیا تھا، کسی طالب علم نے وہ پڑھا ہے؟ کبھی نہیں پڑھا۔ اس کے پیچھے جو معاہدہ اٹلانٹک تھا، خفیہ معاہدہ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان، روزویلٹ امریکی صدر اور چرچل کے درمیان، وہ کہیں ہمارے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے؟ جنگ عظیم دوم شروع ہوتے ہی برطانیہ سیاسی اور فوجی طاقت ختم کر چکا تھا۔ 1939 میں جنگ عظیم دوم شروع ہوئی اور 1940 میں امریکہ نے پیغام دینے شروع کر دیا برطانیہ کو کہ ہندوستان کے خطے پر ہمارا تسلط تمہیں قائم کروانا ہوگا، تم ہندوستان چھوڑ دو، تم ظلم کرتے ہو، تم ناانصافی کرتے ہو۔ بڑا پورا معاہدہ پڑھیں آپ، چرچل نے بھی اپنی سوانح عمری لکھی ہے اور روزویلٹ نے بھی اپنی سوانح عمری لکھی ہے، تفصیل سے دونوں نے اپنے اپنے ملکوں کا موقف رکھا ہے۔ چرچل نے ایگریمنٹ میں کون سی شکر کی تھی اور روزویلٹ نے اس کے اندر کون سے جملے اضافہ کیے جس میں امریکہ کی شرارت موجود تھی؟ چرچل کو کہنا پڑا روزویلٹ کو کہ تم برطانیہ کے عالمی اقتدار کو ختم کرنے کے درپے ہو، کیونکہ روزویلٹ کو پتا تھا کہ اس کی فوجی قوت تو کچھ نہیں رہی، اس کے پیچھے تو وسائل ہی نہیں ہے، باوجود لوٹ مار کے، کیونکہ برطانوی رائل فیملی اور لارڈز نے ہندوستان کی لوٹی ہوئی دولت کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ حکومت کے پاس پلے نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، اور یہ بھاولپور اور بھاول نگر والوں کو تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے ریلوے لائن جب بچی تھی 1928 میں، تو فورٹ آباد سے لے کر بھاولپور تک بھی ریلوے لائن تھی، پرانے بوڑھوں کو پتا ہے جی۔ جنگ عظیم دوم شروع ہوئی تو برطانیہ اتنا کنگال تھا کہ اس نے نوابوں کو حکم دیا کہ چندہ جمع کرو جنگ کے لیے۔ جنگ کا خرچہ ہندوستان پر ڈالا گیا، نواب بھاولپور کے ذمہ ڈالا گیا، تو اس نے کہا کہ اور تو میرے پاس نہیں ہے، یہ جو یزمان فورٹ آباد والی ریلوے لائن ہے بھاولپور سے لے کر فورٹ آباد تک، یہ ریلوے لائن اکھاڑ کر ایک ایسی فاؤنڈری میں ڈال دیے کہ وہاں سے بیچ کر پیسے لے کر کیا جنگ کا خرچہ ادا کیا نواب بھاولپور جی۔ سارے نوابوں سے ٹیکس وصول کیا گیا۔ جنگ لڑ رہا ہے برطانیہ ہٹلر سے، جرمنی سے، اور اس کا خرچہ دیا جا رہا ہے ہندوستان سے ظالمانہ ٹیکس لگا کر۔ بنگال میں ٹیکس لگایا، 20 لاکھ انسان قحط سے مر گئے 1942-43 میں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ اور جب لوگ بھوک سے مرنے لگے، غلوں کے گودام بھرے ہوئے تھے بنگال میں، جہاں سے جہاز میں بھر کر یورپ جاتے تھے فوجیوں کے لیے راشن، تو چرچل کے وزیر نے چرچل سے کہا کہ بنگال کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے اور آئندہ ان سے کام لینے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ان کو گندم کو چاول دینے چاہیے تاکہ یہ ان کو کچھ ان کے اندر آ جائے۔ دیکھو ان کی تصویریں، آپ اس زمانے کی تصویریں دیکھیں کہ قحط سے بچے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ تو چرچل نے کہا وہ گاندھی تو ابھی زندہ پھر رہا ہے، وہ بنگال کا فلانا لیڈر تو زندہ پھر رہا ہے جو ہمارے خلاف بولتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1941 میں وہ ایگریمنٹ کر چکا تھا امریکہ سے خفیہ کہ ہم ہندوستان چھوڑ رہے ہیں اور ہندوستان کے آئندہ مالک تم ہوگے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا۔ اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے۔ اس معاہدے کے تسلسل میں، اور وہ ہوا تھا کس مہینے میں؟ اگست میں، 15 اگست 1941 کو یہ معاہدہ ہوا، اور پھر اسی معاہدے کے تحت ہی وہ فراڈ کیا گیا جو جاپان کی طرف سے پرل ہاربر پر حملہ کرنے کا ڈرامہ رچایا گیا امریکہ نے۔ جاپان نے حملہ کر دیا۔ جنگ عظیم دوم میں جاپان جرمنی ایک طرف تھے، برطانیہ اور امریکہ ایک طرف تھے، تو جاپان پر حملہ کرنے کو جواز، ایٹم بم گرانے کے جواز کے لیے پرل ہاربر والا واقعہ 1941 میں کروایا گیا، اور وہاں سے امریکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو جنگ میں شریک نہیں تھے، جاپان نے کیا ہے یہاں مداخلت کی ہے، تو جنگ عظیم دوم میں فریق بننے کے لیے امریکہ نے بدمعاشی اختیار کی اور وہ جعلی ڈرامہ رچایا پرل ہاربر والا۔ اور وہاں جب ایٹم بم گرانے کا وقت آیا جاپان کا، تو یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائس رائے جس نے تقسیم ہند کی ہے، یہ وہاں برطانیہ کا نمائندہ تھا، اس کے ذریعے سے فیصلہ ہوا ایٹم بم گرا دیا گیا۔ 6 اگست 1945 کو پہلا ایٹم بم اور 9 اگست 1945 کو دوسرا ایٹم بم گرایا گیا ہیروشیما ناگاساکی پر، اور 15 اگست کو جاپانی شہنشاہ نے سرنڈر کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہم جنگ سے دستبردار ہوتے ہیں، ہم امریکہ کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ 15 اگست تھی، ٹھیک 2 سال بعد وہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن فروری 1947 میں ہندوستان کا گورنر جنرل بنایا گیا، اور اس نے تقسیم ہند کا، کیوں؟ امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے دو،